پیارے بھائیو، آئیے آج سورہ فلق کی ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس اس وقت نازل ہوئی جب لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں تمام مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ دنیا میں موجود ہر شر سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ان شیاطین، جنات اور انسانوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکے مارتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ پناہ مانگنے میں اللہ تعالیٰ کا اس وصف صبح کے رب کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کے اندھیرے دور فرماتا ہے، اس پر بھی قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے سے وہ حالات دور فرما دے جن سے اسے خوف ڈر ہے۔ نیز جس طرح تاریک رات میں آدمی صبح طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح خوف زدہ آدمی امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح مجبور و لاچار لوگوں کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ اس آیت سے مراد یہ ہوئی کہ جس وقت کرب اور غم، پریشانی اور غم والوں کو آسانیاں دی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، میں اس وقت کو پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ فلق جہنم میں ایک وادی ہے۔ من شر ما خلق، اس کی تمام مخلوق کے شر سے۔ اس آیت میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، خواہ وہ جاندار ہو یا بے جان، مکلف ہو یا غیر مکلف۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مخلوق سے مراد خاص ابلیس ہے جس سے بدتر مخلوق میں کوئی نہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ، جب یہ ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد مہینے کی آخری راتیں ہیں جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں، گانٹھوں میں پھونکے مارتی ہیں، یعنی جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو ڈوروں میں گانٹھ لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہیں، جیسا کہ لبید کی لڑکیوں نے نبی کریم پر جادو کرنے کے لیے کیا تھا۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد والا وہ ہے جو دوسروں کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرے۔ یہاں حاسد سے مراد بطور خاص یہودی مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے، جلن رکھتے تھے۔ خاص لبید بن عاصم یہودی ہے، اور عام طور پر ہر حاسد سے پناہ کے لیے آیت مبارکہ کافی ہے۔ حسد بدترین صفت ہے، اور یہی سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں ابلیس سے ہوا اور زمین میں قابیل سے۔ حسد کے مقابلہ میں رشک ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے جس میں اپنے لیے بھی اسی نعمت کی تمنا ہوتی ہے جو دوسروں کے پاس ہے، لیکن دوسرے سے چھین جانے کی تمنا اس میں نہیں ہوتی۔ اس صورت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جادو اور حسد بدترین جرم ہے۔ عام شروں کے بعد، عام جرموں کے بعد ان کا ذکر خاص سے فرمایا گیا۔